الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جناب صدر گرامی قدر، حاضرین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ایک جملے میں تو صرف اتنا ہے کہ انسان کو اس کی پہچان عطا کر دی جائے، انسان اپنے آپ کو پہچان لے. اور غالباً یہی وہ اہم بات ہے جسے تمام انبیاء کرتے چلے آئے ہیں. انسان اپنے مقام سے اس وقت گرتا ہے جب اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس کا مقام کیا ہے. تو جو چیز بار بار یاد دلائی جاتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے، اس کا اس کائنات سے تعلق کیا ہے، اس کا دوسرے انسانوں سے، دوسری مخلوقات سے تعلق کیا ہے. یہ ہے وہ چیز جسے علامہ عرفان خودی کہتے ہیں. میں جلدی میں چند اشارے کر جاتا ہوں کہ انسان کی گراوٹ کس کس طرح سے ہوتی رہی ہے اور تاریخ میں کس طرح سے انسان نے ٹھوکریں کھائی ہیں. عیسائیت نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے، پیدائشی مجرم ہے. انسان کے گناہگار بننے کے لیے اور مجرم بننے کے لیے اس سے بڑا بہانہ اور کوئی نہیں مل سکتا تھا جو کہ اس مذہب نے دے دیا. جب ایک شخص پیدا ہی اس لیے ہوا ہے اور یوں ہوا ہے کہ وہ گناہگار ہے اور مجرم ہے، تو گناہگار کیوں نہ بنے، مجرم کیوں نہ بنے؟ یہ اینک اس لیے ہے کہ میں اس سے دیکھوں تو یہ دیکھنے کا کام کیوں نہ دے مجھے. ہندو مت نے یہ کہا کہ کچھ لوگ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، کچھ اس کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں، کچھ فلاں جگہ سے پیدا ہوئے ہیں. نام نہیں لیتا میں. نجس ہیں، ناپاک ہیں. جس کو ناپاک ہی پیدا کیا گیا ہے وہ بیچارہ کب پاک بننے کی خواہش پیدا کرے گا؟ فرائڈ نے یہ کہا کہ انسان جنس کا مارا ہوا ہے. ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے تو جنس کی ماری ہوئی ہے، جنسی تلذذ حاصل کرتی ہے. بیٹا بیٹی سے اور دوست دوست سے اور ہمسایہ ہمسائے سے، اس کے تمام کاموں کے پیچھے ایک ہی غرض ہے اور وہ یہ ہے جنسی تلذذ. مارکس نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں، پیٹ ہے اصل مسئلہ. پیٹ نہیں بھرے گا تو دوسرے کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا. انسان کی پوری تاریخ جو ہے وہ باہمی طبقاتی کشمکش اور غریب امیر کو اور امیر غریب کو پیستا چلا آ رہا ہے. اور اصل مسئلہ جو ہے وہ انسان کی پیٹ کی لڑائی ہے. ڈارون نے کہا سب حیوان ہوتا. خیر یہ تو نئی نئی باتیں تھیں، لیکن فلسفہ یونان پڑھیں تو 2500 سال کی تاریخ سے لے کر کے آج تک حیرت ہوتی ہے کہ انسان کو کسی نے انسان نہیں کہا. کسی نے اس کو حیوان ناطق کہا، کسی نے حیوان عاقل کہا، کسی نے اس کو سماجی حیوان کہا. از اے ریشنل اینیمل، از اے ٹاکٹیو اینیمل، از اے سوشل اینیمل. اینیمل. انسان کو انسان بنانے کا کام صرف انبیاء کرتے چلے آئے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ انبیاء کے پیرو ہیں. اور یہ ہے وہ کام جو اس صدی میں علامہ اقبال نے خودی کے نام سے کر دکھایا ہے.
اسلام کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اس میں اولیاء اللہ کا اور متقین کا اور مومنین کا اور مسلمین کا نام نہیں لیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی ہے، انسان کو عزت بخشی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. مجرم اور ڈاکو اور چور اور گناہگار بنا کے نہیں بھیجا ہے. ہاں اس کو آزادی دی ہے، اپنی مرضی سے چاہے تو ہم سے پیار کر لے، نہیں کرنا چاہتا ہے تو نہ کرے. لیکن پیار کرنے پہ اس کو ہم نے مجبور نہیں کیا، گناہ کرنے پہ اور جرم کرنے ہم نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے کہ پیدائشی گناہگار بنا کے بھیج دیں اس کو. کوئی جبر نہیں ہے انسان پہ، آزاد مخلوق ہے. انسان کا مقام جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور علامہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار وہی چیز لے کے آ رہے ہیں، وہ دو باتوں میں ہے. اس کو ذرا غور سے سن لیجئے، پھر میں علامہ کے شعر بھی بہت سے آپ کو سنا دوں گا. ہرچند کہ علامہ پہ بہت ظلم ہے کہ آدھے گھنٹے میں اس کو سکیڑا جائے، لیکن کوشش کروں گا. قرآن مجید میں انسان کا یہ مقام بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. نائب کیسے بنایا گیا؟ ایک بہت بڑی امانت آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے پیش کی گئی. بہت بڑی امانت. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان. سارے بھاگ گئے. پہاڑ کیا، انسان، زمین کیا اور آسمان کیا. کر فال بنا میں من دیوانہ صدند. انسان نے کہا جی تو پھر یہ امانت اٹھا لیتے ہیں. امانت کیا تھی؟ یہی خلافت تھی کہ زمین میں رہو ود فل پاورز. کائنات کی اور چیزوں کی طرح سے مجبور محض بن کے نہیں کہ سورج بیچارہ مجبور ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ نکلنا ہی نکلنا ہے، کچھ اور کر ہی نہیں سکتا بیچارہ وہ. کائنات کی ہر چیز مجبور محض. انسان کو آزاد بنا دیا، نائب بنایا، اپنا وائسرائے بنا دیا، خلیفہ بنا دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور فل پاورز دے کے بھیجا اس دنیا میں. اتنی پاورز ہیں کہ چاہو تو اللہ کو ہی گالیاں دینے لگ جاؤ، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، اس سے پیار کرو تو پیار کر لو، اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی کرو. اس کی بھی پاورز ہیں تھوڑی دیر کے لیے، فل پاورز. اس کو ہم کہتے ہیں خلافت اور امانت. ڈیوٹی یہ لگا دی کہ میرے نائب ہو، پیغامات آتے رہیں گے، وصول کرتے رہنا، اپنے آپ پہ لاگو کرنا، دنیا پہ لاگو کر دینا. نائب کا اور گورنر کا اور وائسرائے کا تو یہی کام ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر قوتیں اور پاورز اور اختیارات اتنے وسیع دے دیے کہ دنیا کو اب کہیں جا کے وہ سمجھ میں آنے لگے. پوری کائنات کو انسان کے تابع فرمان بنا دیا. حیران نہ ہو اس بات پہ، سائنس تو آج کے لیے کہہ رہی ہے لیکن اس نے اب کہنا شروع کیا ہے. قرآن نے کوئی 1500 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی. اس زمین میں ہم نے جو کچھ بنایا ہے صرف انسان کے لیے بنایا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر. اس سے آگے ایک بہت عجیب بات کہہ دی جو کہ مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. فرمایا ہم نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. تسخیر کر دی ہر چیز کی تمہارے لیے، ہر چیز کو تمہارے تابع فرمان بنا دیا، تمہارا خادم بنا دیا. یہ بات سمجھنا ذرا مشکل تھی. 20ویں صدی میں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگی کہ قرآن کی بات تھی صحیح. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اس نے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، کہیں کہیں کہ اپنی طرف سے ہانک کے چلا گیا.
سخر لکم، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین، جمیعا منہ، سب اس کی طرف سے یہ تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اس وقت، کیونکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف کہ کس طرح پوری کائنات انسان کی چاکری میں مشغول ہے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ انسان کی خدمت کر رہا ہے، اس میں ہم حیران ہوتے ہیں۔ قرآن نے تو یہی کہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، فرض کیجئے سورج طلوع نہ ہو، مشکل ہو جائے گی نا، چند ہی سیکنڈوں میں معاملہ ہمارا صاف ہو جائے گا، اس لیے کہ شمسی توانائی اور حرارت تو ضروری ہے۔ ہوا نہ ہو، فرض کیجئے یک لخت غائب ہو جائے، چھٹی ہو گئی، انسان چند سیکنڈ کے بعد ختم ہو جائے گا۔ پانی نہ ہو، غذا نہ ہو، دنیا کی کسی چیز کے بارے میں ایسے غور کر لیجئے، میں نے بڑی بڑی چیزوں کا نام لیا ہے، ہر بڑی چیز اور ہر چھوٹی چیز، مہنگی چیز، سستی چیز، جسے آپ غلطی سے سستا کہتے ہیں، اس سستی چیز کو ذرا آپ بازار سے نکال کے تو دیکھیے، ذرا فرض کر لیجئے کسی خاک کے ذرے کے بارے میں، کسی گھاس کے پتے کے بارے میں، پتی کے بارے میں، کہ اس کا وجود اس کائنات سے ختم ہو گیا، پھر دیکھیے کہ کتنا نقصان ہو گیا آپ کا، اس لیے کہ وہ گھاس کا ایک ذرہ وہ اپنی جگہ پہ آپ کا کوئی نہ کوئی کام کر رہا تھا، کوئی خدمت کر رہا تھا، کوئی چاکری کر رہا تھا، اس کے چلے جانے سے آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ کائنات کی ایک ایک چیز، اس کے بارے میں ذرا، کسی چیز کے بارے میں ذرا تصور کر لیجئے، فرض کر لیجئے کہ وہ یک لخت غائب ہو گئی، پتہ چلے گا کہ انسان کا نقصان ہو گیا۔ کوئی ایک خاص کام ہو رہا تھا، خدمت ہو رہی تھی انسان کی، جو کہ یک لخت بند ہو گئی۔ اب ذرا یوں فرض کر لیجئے کہ حضرت انسان خود غائب ہو گئے، میں پوچھتا ہوں، سورج کا نقصان ہوگا؟ چاند کا نقصان ہوگا؟ پہاڑوں کا، سمندروں کا، کسی چیز کا کچھ بگڑے گا؟ کسی چیز کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ انسان کسی کے کام نہیں آ رہا، کسی کی خدمت نہیں کر رہا، ہر چیز سے خدمت لے رہا ہے۔ یہ ہے مطلب اس آیت، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم نے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع فرمان کر دیا۔ یہ ہے خلافت، یہ ہے وہ مقام جس کو یاد رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور جب یہ یاد نہیں رہتا تو انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نسیان خودی، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دی ہے اور کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو ان لوگوں کی طرح سے مت بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اس فا کا مطلب یہ کہ نتیجہ پھر ہم نے یہ نکالا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ نے یہ کیا کہ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے بھلا دیا تھا، اللہ نے پھر ان کو ان کا اپنا آپ بھلوا دیا۔ انساہم انفسہم، ان کو بھلوا دیا، ان کا اپنا آپ، اپنے مقام سے، اپنے منصب سے، اپنی عظمت سے، اپنی کرامت سے، اپنے فرائض سے سب سے غافل ہو گئے۔ جب یہ صورتحال پیش ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جہاں چاہو بیچ دو، پھر وہ 16 روپے مہینہ لیتا ہے انگریز سرکار سے، اپنے بھائیوں پہ گولیاں چلاتا ہے۔ یہ جو استعمار آتا ہے یہ اپنے ساتھ فوجیں لے کر نہیں آتا ہے۔ ہندوستان کو انگریزوں نے جب فتح کیا تھا تو فوجیں لے کر نہیں آئے تھے، ہمارے ہاں سے ہمارے ہی بیٹوں کو، ہمارے بھائیوں کو انہوں نے فوجی بنایا، سپاہی بنایا، ہمیں سے پیسے کمائے، ہمارے ہاتھوں سے اسلحہ بنوایا، ہمارے ہاتھوں سے تجارت کروائی، ہم سے پیسے کمائے، ہمیں سے افسر لیے انہوں نے، ہمیں سے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر لیے، ہمیں سے جنرل لیے، ہمیں پہ گولیاں برسائیں، ہمارے گلے میں انہوں نے زنجیریں ڈال دی۔ کن کے ذریعے سے؟ ہمارے ہی بھائیوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ وہ بھائی بھول گئے تھے کہ وہ ہیں کون، اور کس کے گلے میں زنجیریں ڈال رہے ہیں، اور کن پہ گولیاں برسا رہے ہیں۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، کوئی کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا، مرحمت کی ہے یہ سوغات مسلمان نے مجھے۔
ہم لوگ 300 سال تک غلام رہے ہیں تو کسی اور کا کمال نہیں تھا کہ وہ ہمیں غلام بنا کے چلا گیا. یہ ہماری اپنی گراوٹ تھی. ایک شخص اپنے آپ سے ہوش میں نہیں ہے, وہ گر رہا ہے, کوئی اسے دھکا دے نہ دے وہ گر جائے گا. ہم خود گرنے کے موڈ میں تھے, ہم گر گئے. یہ برطانوی راج کا کمال نہیں تھا کہ اس نے ہمیں غلام بنایا, یہ ہماری اپنی ذلت تھی کہ ہم غلام بن گئے. اس ذلت سے نکالنے کا نام عرفان خودی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لو. تم غلامی کے لیے پیدا نہیں ہو, تم خلافت کے لیے پیدا ہوئے ہو. اور علامہ صاحب اس کے لیے 2 کانسیپٹ دیتے ہیں کہ 2 چیزوں کو بیک وقت کام میں لانا پڑتا ہے تو پھر یہ غلامی کا جو شکنجہ ہے یہ ٹوٹتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں عقل ہے اور ایک ہے عشق. ان دونوں سے بیک وقت کام لینا پڑتا ہے. ایک وہ فکر کہتے ہیں, ایک وہ ذکر کہتے ہیں, ایک وہ شریعت کہتے ہیں, ایک وہ طریقت کہتے ہیں. راستہ فکر کا کام ہے کہ دیکھے کہ راستہ ٹھیک ہے, گاڑی پٹڑی کے اوپر ہے, چل رہی ہے نہیں. اور ذکر کا کام یہ ہے کہ ایندھن مہیا کرتا چلا جائے, جذبات کا, محبت کا. پیٹرول بھی گاڑی میں ہے یا نہیں؟ اگر گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو کھڑی رہے, سڑک پہ کھڑی رہے گی, راستہ طے نہیں کرے گی. اور پیٹرول ہے اور ایندھن زور میں اور سڑک سے ہٹ گئی ہے تو کھڈے میں جا کے گرے گی. دونوں کو بیک وقت چلانا پڑے گا. اس لیے فرماتے ہیں, مومن کی تعریف کرتے ہیں کہ جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن, جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز, یہ ہوتا ہے مومن. ہاں, فرماتے ہیں عقل ہے تیری سپر. جواب شکوہ کا آخری بند سنا رہا ہوں, مجھے بہت پیارا لگتا ہے. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ بغیر خودی کی بیداری کے سمجھ میں نہیں آتا. فرماتے ہیں خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا. آہ اے راز آیاں کے نہ سمجھنے والے, حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے, ہائے غفلت کی تیری آنکھ ہے پابند مجاز. ناز سے زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز. تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے, نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے. تو ایک طرف تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے سے کہ میں اللہ کا اس دنیا میں نائب ہوں, خلیفہ ہوں. اس نے یہ کائنات میرے لیے مسخر کی ہے, مجھے جسم جان یہ قوا یہ سارے مجھے اس نے بطور امانت کی دیے. دوسری طرف انسان دنیا کے ساتھ, زمانے کے ساتھ, عالم کے ساتھ اپنا تعلق سمجھ لیتا ہے کہ یہ زمانے سے اس کی ایکویشن کیا ہے, تعلق کیا ہے. اس معاملے میں سچی بات یہ ہے کہ علامہ نے قلم توڑ دیا ہے. میں چند شعر پڑھوں گا ساقی نامہ سے. زمانہ کے زنجیر ایام ہے, دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے. یہ موج نفس کیا ہے, سانس کا لینا, سانس کا نکالنا, زندگی کے گزرتے چلے جانا. کہتے ہیں اگر یہ سانس خودی کی بیداری کے ساتھ چل رہا ہے تو پھر یہ تلوار ہے, یہ وقت کو کاٹتا چلا جائے گا. تم زمانے پہ چھاتے چلے جاؤ گے ورنہ زمانہ تم پہ چھا جائے گا. یہ موج نفس کیا ہے, تلوار ہے. خودی کیا ہے, تلوار کی دھار ہے. خودی کیا ہے, راز درون حیات. خودی کیا ہے, بیداری کائنات.
زندگی تو ساری 63 سال ہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اتنی بھرپور زندگی تھی کہ پوری کائنات اور کائنات کی تاریخ پہ بھاری ہے۔ اسی لیے فرماتے خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس تیرے آنکھ کے تل میں ہے۔ یہ عالم، اب عالم کی سن لیجئے کہ عالم سے ہماری ایکویشن کیا ہے۔ یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش۔ مسافر یہ تیرا نشے من نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی خودی بیدار ہوتی ہے تو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اپنے ذہن سے سوچتا ہے، اس کے اندر ایک شوخی فکر و کردار ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، فرماتے ہیں تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود۔ حیات کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ اسی کا سرور و سوز و ثبات۔ حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات۔ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے۔ اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی؟ تو اپنے آپ کو پہچاننا کہ میرا اللہ سے کیا تعلق ہے، کائنات سے کیا تعلق ہے، اور میرا محمد الرسول اللہ سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے کہ علامہ کہ یہ بھی ایک خاص موضوع ہے۔ اب افسوس یہ کہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے مصیبت میں ڈال دیا ہم نے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے پہچان اور اس سے راہ و رسم کا طریقہ ایک ہی راستے سے ملتا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنے سے۔ اس کو وہ عشق کا لفظ دیتے ہیں، اتباع کا لفظ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دین سارے کا سارا محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی ہے سنت، تو یہی کہ قرآن مجید تو اللہ کا پیغام ہے، اس کی عملی تفسیر تو محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا یہ ہے کہ عصر ما مارا زما بیگانہ کرد۔ اس دور کے سب سے بڑا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا۔ عصر ما مارا زما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے ہمیں بیگانہ کر دیا، وہاں سے ہمیں دور کر دیا، کاٹ دیا وہاں سے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس دور کا۔
علامہ تین باتوں پہ زور دیتے ہیں، میں مختصراً وہ تین باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ایک ہے یقین، وہ کہتے ہیں یقین نہ ہو تو غلامی کا رستہ کوئی روک نہیں سکتا، غلامی آ جائے گی۔ کنوکشن۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں فقر، فقر اللہ کے سامنے محتاج بننا اور غیر اللہ کی محتاجی کی بالکل نفی کر دینا۔ اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں جو ان سب کا نتیجہ ہے لیکن ہے وہ بھی ایک ضروری شرط، وہ ہے آزادی، مرد آزاد۔ یقین کے بارے میں فرماتے ہیں دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ اے گرفتار رسوم ایمان تو، شیوہائے کافری زندانے تو۔ فرماتے ہیں کہ خدائے لم یزل کا، یہ طلوع اسلام میں کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے۔ یہ گمان سے نکل کے یقین میں آ جانا کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ دوسری چیز وہ فرماتے ہیں فقر ہے۔ فقر کا عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اللہ صرف تیری عبادت چاہتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہے فقر۔ تو محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ۔ اور آگے فرماتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم۔ علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ اور کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ اور کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ اور فقر میں ہی فرماتے ہیں کہ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو محتاج تیرے دارا و جم۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ یہ فقر ہے دوسری شرط جس سے کہ خودی محکم ہوتی ہے۔ اور علامہ کے ہاں حریت تیسری شرط ہے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماب، اور آزادی میں بہر بے کراں ہے زندگی۔ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات۔ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات۔ اور فارسی میں ہے، معافی چاہتا ہوں کہ فارسی کے بغیر بھی گزارا نہیں، علامہ نے زیادہ کلام فارسی میں کہا۔ آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، گوہر داشت ولے نظر قاو جم کرد، یعنی از ہوئے غلامی ز سگاں خار ترست، من ندیدم کہ سگے پیش سگے سرخم کرد۔ ہاں مرد حر محکم ز
مرد حر محکم ز ورد لا تخف، ما بمیداں سر بجیب او سر بکف، مرد حر از لا الہ روشن ضمیر، می نگردد بندہ سلطان و میر، ما کلیسا دوست ما مسجد فروش، او ز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش، ما ہما عبد فرنگ او عبد ہو، او نہ گنجد در جہان رنگ و بو، در جہان بے ثبات او را ثبات، مرگ او را از مقامات حیات۔ یہ تین چیزیں علامہ نے بتائی ہیں جن سے کہ خودی محکم ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ چند بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، کہتے چند بت ہیں جن کی پوجا سے ہم باز نہیں آ رہے، اور یہ بت ہمارے لیے نشہ آور بھی ہے۔ وطنیت کا بت، علاقہ پرستی کا بت، نسل پرستی کا بت۔ فرماتے ہیں جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ اور فرمایا کہ بتان شعوب و قبائل کو توڑ، قرآن مجید کی آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو قومیں اور نسلیں اور قبیلے بنا دیے ہیں یہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، کہ اس کا نام زید ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ جیسے انسانوں کے افراد کے نام ہوتے ہیں ایسے ہی قوموں کے قبیلوں کے بھی نام ہوتے ہیں، نام سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت تقویٰ کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا بتان شعوب و قبائل کو توڑ، رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ۔ فرمایا کہ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ اور وطنیت پہ علامہ نے جو لکھا ہے، اس لیے کہ جتنی دشمنی علامہ کو وطنیت سے تھی، میرا خیال ہے اور کسی چیز سے دشمنی ان کو نہیں تھی۔ علاقہ پرستی، میں فلاں علاقے کا ہوں، وہ کہے میں فلاں علاقے کا ہوں۔ اس میں علامہ کے کچھ زیادہ شعر سناؤں گا، مجھے 3 منٹ کی اور اجازت ہے نا؟ آپ کی آنکھیں کچھ تیز ہو رہی ہیں، میں ڈرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، تمہارے قومیت کی بنیاد صرف مذہب ہے۔ میں طارق صبر کنار آئے اندل السفینہ سوخت، گفتند کار تو بنگاہ خیرت خطاست، دورے مسواد وطن باز چون رسیم، ترک وطن ضرور شریعت کجا رواست، خندید و دست خیش به شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ اور فرمایا کہ مسلمانیم و آزاد از مکانیم، مسلمان ہیں ہم، ہر مکان سے آزاد ہیں، بروں از حلقہ نہ آسمانے۔ اور اب آخر میں علامہ کی وہ نظم سناؤں گا جس کا نام ہی انہوں نے وطنیت رکھا ہے۔ جی فرماتے ہیں کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور،
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت، یہ وطنیت کا بت، علاقہ پرستی کا بت، چاروں بتوں کو توڑ دیجئے خدا کے لیے۔ اگر دل میں لیے بیٹھے ہو تو آج ہی توڑ دیجئے۔ یہ جو 4 بت بنائے ہوئے ہیں نا ایک ملک کے اندر، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ میں کہتا ہوں اکیلے اس مصرے پہ دیوانوں کے دیوان قربان۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ تیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ ہو قید مقامی، مقامیت کی قید لوریاں جی اسی، اور ہم کراچی کے ہیں اور ہم مہاجر ہیں اور ہم سندھی ہیں، خدا ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اور آگے اسرار و رموز کے آخری صفحے پہ وہ بتاتے ہیں کہ حب الوطن کس چیز کا نام ہے۔ میں آخر میں یہ 4 شعر پڑھوں گا اور آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ یہ اسرار و رموز کے آخری صفحے سے میں 4 شعر پڑھ رہا ہوں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ حب الوطن کس چیز کا نام ہے اور علامہ کے نزدیک حب الوطن کیا ہے۔ شعر فارسی میں ہے، میں ترجمہ کرتا جاؤں گا کہ چند نوجوان بھی ہیں شاید فارسی نہ جانتے ہوں۔ اے ز یاد غیر تو جانم تہی، بر لبش آرم اگر فرما دہی۔ اے وہ ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل میں ان کے علاوہ کسی کی یاد باقی نہیں رہی، اگر آپ اجازت دیں تو میں لب ہلاؤں اور ایک بات عرض کروں۔ زندگی را از عمل ساما نبود، پس مرائی آرزو شایع نبود۔ میری زندگی میں وہ سامان عمل نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اس لیے جس آرزو کا میں اظہار کر رہا ہوں اس کے لائق اور شایان شامہ نہیں ہوں۔ آرزو کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شرم از اظہار او آیت مرا، شفقت تو جرأت افزایت مرا۔ اس آرزو کے اظہار سے مجھے شرم آتی ہے، لیکن آپ کی شفقت کی وجہ سے میں جرأت کر کے بات کہہ رہا ہوں۔ ہست شان رحمتت گیتی نواز، آرزو دارم کہ میرم در حجاز۔ آپ کی شان جو ہے، آپ کی رحمت تو رحمت للعالمین ہے، پورے کائنات کو آپ نے نوازا ہوا ہے۔ آرزو میری یہ ہے کہ میں حجاز کے اندر مجھے موت آئے۔ آرزو دارم کہ میرم در حجاز، فرخا شہرے کہ تو بودی دراں، اے خنک خاکے کہ آسودی دراں۔ وہ شہر کتنا بلند پایا ہے جس میں آپ مقیم ہیں، اور وہ خاک کتنی خنک اور کتنی خوبصورت ہے جس میں آپ آسودہ اور آرام فرما ہے۔ کوکبم را دیدائے بیدار بخش، میرے قسمت کے نصیبے کو بلند فرما دیجئے۔ مرقد در سایہ دیوار بخش، اپنے سائے کے نیچے مجھے ایک قبر عطا فرما دیجئے۔ اور آخری شعر پہ غور فرما لیجئے، فرماتے ہیں کہ مسکن یا رستو شہر شاہ من،
مسکن یارست و شہر شاہ من پیش عاشق این بود حب الوطن. میں اجازت چاہتا ہوں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.